نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، دو فریق کی مثال، دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا۔ ایک اندھا اور بہرا ہے اور دوسرا دیکھنے والا سننے والا۔ هل یستویان مثلا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جواب دیں گے جی؟ یہ کیو اے سیشن دے رہا ہے قرآن مجور آپ کو، سرچ کوسچن ہے، پوچھو اپنے دل سے کیا جواب ہوگا؟ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ افلا تذکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ایک اللہ اور اس کے رسول کو مان کر صحیح راہ پہ چلنے والا ہے اور دوسرا گمراہی کے اندر پڑا ہوا ہے، برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ ایک اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا فرما بردار ہے اور دوسرا نافرمانی میں پڑا ہے، برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ ایک وحی کے نور کی روشنی میں زندگی کے حقائق کو سمجھ رہا ہے، آخرت کو مان کر تیاری کر رہا ہے، دوسرا دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر بگاڑ کے اندر مبتلا ہے، برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ ایک فرما بردار ہے، دوسرا نافرمان، برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ ایک صاحب ایمان ہے، دوسرا نفاق میں مبتلا، برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ ایک اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا، دوسرا نافرمانی میں ڈوبا ہوا، برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ ایک حلال کمانے والا، دوسرا حرام کمانے والا، برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ ایک با پردہ عورت اور ایک بے پردہ عورت برابر ہو سکتی ہیں؟ گنتے چلے جائیے، گنتے چلے جائیے، گنتے چلے جائیے۔ هل یستویان مثلا، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعا نہیں۔ افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اللہ ہمیں غور و فکر کی توفیق دے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر ہے 25۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں واضح طور پر۔ انہوں نے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تم پر ایک دکھ دینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، تو ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا وہ بولے ہم تو تمہیں نہیں دیکھتے مگر ہمارے جیسا ایک آدمی۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم نہیں دیکھتے کہ کسی نے تمہاری پیروی کی ہو سوائے ان کے جو ہم میں سے کچھ حقیر لوگ ہیں، وہ بھی بے سوچے سمجھے انہوں نے تمہاری پیروی کی۔ معاذ اللہ، یہ صاحب ایمان جو مالی اعتبار سے کمزور تھے ان کا مذاق اڑایا قوم کے سرداروں نے۔ ایک نقطہ ذہن میں رکھیے، جب بھی ہم یہ واقعات پڑھیں گے کوئی نیا نقطہ ضرور آئے گا۔ یہاں پہ کیا آیا؟ جو غریب ایمان والے تھے ان کا مالدار کافروں نے مذاق اڑایا تکبر میں آ کر۔ وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے، معاذ اللہ۔ یہ ایمان والوں کو کہا ان لوگوں نے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم، نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم دیکھو تو اگر میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی، مراد نبوت، وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتی؟ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا وہ ہم تم سے زبردستی منوائیں جبکہ تم اس سے بیزار ہو رہے ہو؟ زبردستی منوانا تو پیغمبر کا کام نہیں۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم میں تم سے اس پر کچھ مال بھی نہیں مانگتا، صداقت کی دلیل۔ ان اجریہ الا علی اللہ، اس کا میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان لائے میں انہیں دور کرنے والا نہیں ہوں۔ تم جو مال و دولت کی بنیاد پر کسی کے اسٹیٹس کو ناپنے بیٹھتے ہو، تمہارے اس معیار کو تو میں نہیں مانتا، یہ ایمان والے ہیں ان کو تو میں اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ انہم ملاقو ربہم، یہ تو بے شک اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک ایسی قوم ہو جو جہالت کرتی ہو۔ یہ تو اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اپنا اجر پالیں گے، لیکن تم نادانی پر اتر آئے ہو۔ ویا قوم من ینصرونی من اللہ ان طردتہم افلا تذکرون، اور اے میری قوم اگر میں انہیں دور کر دوں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ ہے جو حق و باطل کے مارکے کے دوران میں کفر پر اڑے ہوئے لوگ غریب ایمان والوں کا مذاق ہر دور میں اڑاتے رہے، اور اللہ کا پیغمبر بتا رہا ہے میں تو ان سے جڑا رہوں گا۔ ہمیں بھی پریفرنس ایمان، تقوی، نیکی اور خیر کو دینی چاہیے، نہ کہ مال و دولت کی بنیاد پر کسی کو بڑا سمجھا جائے۔ پیغمبر مزید فرما رہے نوح علیہ السلام وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کی از خود کوئی باتیں جانتا ہوں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں
میں نہیں کہتا کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی نہیں دے گا، تم مجھ سے کس بات کے مطالبے کر رہے ہو؟ میں نے نہ خزانوں کا دعویٰ کیا کسی اور شے کا، اور جو تم کہہ رہے ہو کہ میں ان کو دور کر دوں کہ اللہ، تو میں نہیں کہتا کہ اللہ انہیں کوئی ہرگز بھلائی نہیں دے گا۔ ان کے بارے میں آگے بڑا قیمتی جملہ، اللہ اعلم بما فی انفسہم، جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، باطن میں ایمان کی کیفیات، تقوی کی کیفیات، جن کی اصل قدر اللہ کے وہ تو اللہ خوب جانتا ہے، اللہ ان کو نوازے گا۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسا کہوں تو بے شک میں تو بے انصافی کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا، تو میں تو ان کو دور نہیں کر سکتا۔ یہ دو انداز میں ان مشرکین کے یا کفار کے سردار کو بتایا گیا۔ قالوا، لوگوں نے کہا، یا نوح قد جادلتنا، کہا کہ اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کر لیا، فاکثرت جدالنا، بڑا جھگڑا کر لیا، تم نے بڑی توحید کی دعوت دے دی اور ہمیں منع کر دیا کہ ہم بتوں کی پوجا پاٹ نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، بہت تم نے کر لیا۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پس تم وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ یہ قوم کی ہٹ درمی اور عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ، انہوں نے فرمایا کہ تم پر تو وہ عذاب لائے گا اللہ اگر وہ چاہے گا، اور تم عاجز کرنے والے نہیں، جب اللہ کا فیصلہ آئے گا تو اس کو ٹال یا روک نہیں سکو گے۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ، اور میری نصیحت تمہیں نفع نہیں دے گی اگرچہ میں چاہوں کہ میں تمہیں نصیحت کروں۔ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہے گی وہ تمہیں گمراہ کر دے، تو ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے نا، تو میں کتنا ہی چاہوں اگر اللہ گمراہ کرنے کا تمہیں ارادہ فرما دے تو پھر میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افترا، حضور علیہ السلام کے تعلق سے کلام آ رہا ہے، اے نبی علیہ السلام کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو بنا لیا ہے؟ معاذ اللہ۔ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، آپ فرما دیجئے بالفرض اگر میں نے اس کو بنا لیا ہے تو مجھ پر میرے عمل کا گناہ ہوگا، میرے جرم کا معاملہ ہوگا، بالفرض اگر میں نے بنایا، اور میں اس سے بری ہوں جو تم گناہ کرتے ہو۔ یہ تو الزام تراشی کی بات تھی، حضور تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور اللہ ہی کا کلام پیش کر رہے، درمیان میں بات کیوں آئی ہے؟ یہ صدیوں پرانے واقعات حضور کی زبان سے جاری ہونا آپ کی رسالت کی صداقت کی دلیل بھی ہے۔ مزید بھرا یہ جو حق و باطل کا مارکا مکے والوں کے ساتھ سجا ہوا ہے، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام ایک طرف اور مکے والے ایک طرف، اسی طرح کے حق و باطل کے مارکے نوح علیہ السلام کے دور میں بھی سجے اور بعد میں بھی وہ تذکرے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری کر کے ایمان والوں کے لیے تسلی اور مشرکین کے لیے ڈراووں کا بیان بھی جاری ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے ہرگز اب کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے جو ایمان لا چکا۔ اب مہلت عمل ختم ہونے کا موقع آ گیا، 950 برس، جی 950 ایئرز تک نوح علیہ السلام استقامت کا پہاڑ بنے رہے اور حق کی دعوت دیتے رہے۔ اب مہلت عمل لوگوں کی ختم ہونے کا موقع آیا۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، پس تم اس پر غمگین نہ ہونا جو وہ کرتے ہیں۔